کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ ایک چار مصرے اور نوشاندی کے پڑھتا ہوں کہ مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں مدینے کی خاک پر۔ اور اب بھی ادھر ادھر کے ٹٹپجیا رشدی جیسے لوگ نکلتے رہتے ہیں، اس سوچ کے لوگ خمینی کے فتوے کی ضرورت آج بھی مصرے پیش کر رہا ہوں۔ مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں مدینے کی خاک پر۔ اس آدمی کا قتل بھی واجب ہے دوستو، تہمت لگا رہا ہے جو قرآن پاک کا۔ صاحب ابھی تو یہ انگڑائی ہے اس مجمع کی، ابھی جب شاعری کا دور شروع ہوگا تو دیکھیے گا، یا کیسٹ میں آپ دیکھیے گا۔ آئیے میں پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے منتری جی کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ یہ بولنے سے زیادہ کام کرنے پہ وشواس رکھتے ہیں، بھاشن کم کرتے ہیں، تقریریں کم کرتے ہیں، کام سب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ زبانی جمع خرچ کے کام نہیں لیتا، وہ واقعی کام کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا پیغام جنتا تک پہنچے تو اسے خطیب چاہیے ہوتا ہے، ایک مقرر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ایسا کہ ان کی آنکھوں کو سمجھے اور اپنی زبان کے لفظوں میں ڈھال دے۔ اور ایسے ہی خطیب کا نام ہے علامہ اصغر حیدری صاحب، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ کم ذہانت کی بات نہیں ہے کہ سوچیں آپ کی ہوں اور بولیں وہ۔ سمجھ گیا؟ راشن کو بھاشن میں بدلنا، لنچ کو منچ میں بدلنا، یہ ہمارے اصغر حیدری صاحب جانتے ہیں۔ ہاں معاملہ یہ ہے۔ آپ دیکھیے اصغر حیدری صاحب کی خوبیاں آپ دیکھیے۔ اور کبھی کبھی ہمارے منتری جی کہتے ہیں کہ صاحب اصغر حیدری صاحب جب مائک پہ کھڑے ہو جائیں سمجھو میں کھڑا ہو گیا، جب یہ بولے سمجھو میں بول رہا ہوں، اور جو کچھ یہ بولے سمجھو وہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ان کی نمائندگی میں اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آئیے آپ خطابت کے حوالے سے بات کریں۔ جناب سرور نواب سرور صاحب لکھنؤ شاعری کے شیش محل سے وہ آواز دیتے ہیں، شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لیکن یہ لگا نہج بلاغہ پڑھ کر ارے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ ایک مسدس کا بند اور آپ کے استقبال میں پڑھوں۔ جناب اصغر حیدری صاحب خطیب اہل بیت، بہت بے باک خطیب، پوری دنیا میں اگر یہ اپنے خطابت کی چٹکی میں لفظوں کو کس کے دبا لیں تو لغت معنی بھی بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ آئیے میں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ہر دور میں یہ حمید فاضلی کے مصرے، ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر، اب پاس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی ہے درے کرار کا سفر۔ ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ اوارڈ اور میمنٹو ڈسٹریبیوشن سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب مولانا اصغر حیدری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور افتتاحی تقریر کے طور پہ آج کے اس شاعری کے تاج محل کو کھولنے کے لیے اپنے لفظوں کا استعمال کریں۔ بحیثیت خطیب اور بحیثیت مقرر تشریف لا رہے ہیں جناب اصغر حیدری۔ پوچھ لیجئے کہ کیا کیا بولنا ہے تاکہ وہ جو میں نے کہا ہے وہی ہو جائے۔ اب تیاری ہو گئی ہے، سب کچھ کہہ دیا آپ نے، اب آئیے تشریف لے آئیں۔ باواز بلند ہے صلوات کا آپ استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود
سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے، محفلوں میں نثر کا یہ ماحول کبھی کبھی بارے گراں ہوتا ہے، مگر بارے گراں جو اٹھا لیتا ہے اس کے لیے ہر بار آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے خطابت کا بار اٹھا لیا تو شاعری آسان ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے چاہا کہ چند لمحے حائل ہو جاؤں۔ ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب جو آج اردو کے قائد بن کے اردو کی قیادت کر رہے ہیں، میں اپنے وطن کا کہوں تو ان کی سبکی ہوگی، یہ اردو کی قیادت کر رہے ہیں، شعبہ اردو میں ہیں، اور اس زمانے میں اردو کی خدمت کر رہے ہیں کہ جب اردو ہر جگہ دم توڑ چکی ہے، مگر آج بھی اردو اہل بیت کی محفلوں کو سلام کرتی ہوئی آتی ہے کہ اگر یہ محفلیں نہ ہوتی تو ہماری زندگی نہ ہوتی۔ یہ چیزیں ہیں، بہرحال زیادہ دیر حائل نہیں ہونا ہے، کیونکہ جن کا پروقتہ مجھے گھوشت کیا گیا ہے ادھر سے آدیش بہت کم سمے کا دیا گیا ہے۔ یعنی میں اس لیے بول رہا ہوں نیئر صاحب کے سامنے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں مہاراشٹر میں رہ کر کے اتر پردیش کی ہندی بھول چکا ہوں۔ پہلے سبق کبھی کوئی نہیں بھولتا، جسے ماں یاد رہتی ہے وہی نبی کی بیٹی کا احترام کرنا جانتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ سرکار مادری زبان، ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں مادری زبان اردو ہے، ہم تو کہتے ہیں مادری زبان ازاداری لکھو۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اس لیے کہ ہم نے ماؤں کی گود میں الف بے نہیں پڑھا، لیکن جیسے ہی شعور جاگا علم چومنے کی طرف ہاتھ بڑھا، حسین کے نام پہ ماتم ہوا۔ تو جو ماں سکھائے وہ ہے مادری زبان۔ بڑی توجہ رہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں کتنے ماں کی زبان بولنے والے ہیں، اس لیے کہ فرش محفل پر جو اہل بیت کی مقدس بزم ہو وہ صحت عطا کرتی ہے، بہت صحت عطا کرتی ہے، صحت مندانہ ماحول میں۔ بڑی توجہ رہے بات کی، زیادہ دیر نہیں۔ بیٹا تمہاری بات ختم ہو جائے تو میں اپنی آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس تقریر سے میری تقریر جو ہے وہ کہیں ایسا ہونا چینل ٹکرانے لگے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب تھوڑی دیر جب تک میں تقریر کر رہا ہوں 8 منٹ بولوں گا، 2 منٹ ہو گئے، 8 منٹ بولوں گا۔ اس 8 منٹ کے اندر ہر وی آئی پی اپنے کو روکے رہے، اس لیے کہ ذکر اس کا ہے کہ جس کے تذکرے سے انسان وی آئی پی بنتا ہے۔ ہمارے محترم عارف نسیم خان صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے کہ شام کو سیاست کا کاروبار بند، یہاں سے مدحت کا کاروبار شروع ہوگا، اس لیے کہ سیاست کا کاروبار دنیا کے استحکام کے لیے ہے اور اہل بیت کی مدحت آخرت کے استحکام کے لیے، یہ پیش نظر رہے۔ لہذا یہاں سعادتیں برکتیں جو مل رہی ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے ریحان صاحب سے، نیئر صاحب کی، ہمارے ساری چیزیں اپنی جگہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک فرق، اور وہ فرق اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک انسان اس فرق کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک منزل ولایت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت جو ہمارا اثاثہ ہے، اور وہ ولایت جس کے لیے قرآن میں اللہ نے اپنے کو بھی ولی کہا۔ آیت پڑھوں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ بھی تمہارے ولی ہیں کہ جو عالم نماز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو ایک کوالٹی بیان کر دی گئی، ایک کوالٹی بیان کر دی گئی کہ سب ولی نہیں ہیں، وہ ولی ہیں کہ جو عالم نماز میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، ہے نا؟ تو اب ولایت اللہ کی بھی ہے۔ ولایت کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو آج ولایت کے نام پر الٹے سیدھے نعرے بھی لگا رہے ہیں، ذرا وہ معنی بھی سمجھے میرے ساتھ۔
ورنہ رہ جائیں گے. میں نے نصر کو اسی لیے کہا. ولایت کیا ہے؟ میں زیادہ دیر نہیں لوں گا. وہ ولایت اللہ کی بھی ہے. ولایت نام ہے نفس پر حاکمیت کا. مجھے بھی کہیں معنی نہ ملتا قرآن میں. اگر غدیر کے میدان میں نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ کہا ہوتا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جن کا میں مولا اس کے علی مولا. اب قرآن نے نبی کے مولا ہونے کی جو اتھارٹی ہے، جو کوالٹی ہے وہ بیان کر دی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر. ہائے 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 نفس سمجھ رہے؟ کہیں نفس کے معنی جان کے ہیں، کہیں نفس کے معنی نفس کے ہیں، کہیں نفس کے معنی روح کے بھی بہت سارے معنی ہیں. یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو اپنے نفس نام ہے خواہشوں کی آماجگاہ کا، یعنی جہاں سے آرزو پیدا ہو، تمنا پیدا ہو، اسے نفس کہتے ہیں. ہمارے اندر بھی آرزو پیدا ہوئی، اور اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو آرزو صاحب مدد اہل بیت نہ کرتے. اور یہ کاروان ادا کا اگر سفر نہ ہوتا تو کوئی ہمارے بیچ سفیر نہ ہوتا، اور اگر یہ سفیر نہ ہوتے تو کوئی عظیم نہ ہوتا. ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں منزل. تو یہ تینوں نے مل کر آرزو، سفیر، عظیم، ان تینوں نے عظمت بخشی. یہ ہم سب کے لیے بڑی توجہ ہے آخری منزل میں. تو اب قرآن مجید نے ایک ورڈ استعمال کیا، نفسوں پر حاکم کا نام ہے مولا، اور نبی نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یعنی اب نفسوں پر حکومت کا نام ولایت ہے، ہاتھوں پہ بیعت کا نام ولایت نہیں ہے. میں کیا کروں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں سرکار، نفسوں پہ حکومت کا نام ولایت ہے، ہاتھوں پہ بیعت کا نام حکومت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے. اب یہاں سے آگے بڑھی. اب ولایت سمجھ میں آ گئی، اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، اور وہ لوگ ولی. اب یہ استدلالی تقریر مجھے نہیں کرنا، ایک جملہ کہنا ہے. ایک لفظ ہے پاک، اس میں بھی بڑی الفت ہے. اللہ پاک، قرآن پاک، کعبہ پاک، رسول پاک، پنجتن پاک. بھائی اتنا نام لیا تھا کہ آیت تطہیر نے فوراً حد بندی کر دی. کہاں ہیں آپ؟ آیت تطہیر قرآن مجید میں سورہ احزاب، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے. انما بس یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اہل البیت، اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے. دور کرے نہیں کہا، دور رکھے یعنی دور کرے ترجمہ لکھا جائے گا تو یہ ہوگا کہ نجاست ہی دور کی گئی. ہائے ہائے، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہے نا میرے ساتھ؟ بڑی توجہ کے ساتھ. ہری داری. ارے اگر علی اصغر کی تقریر پہ نہ بولو تو نعرہ علی پہ تو بولو. بڑی توجہ ہے ارباب کرم، بڑی توجہ، بڑی توجہ. دیکھیے یہ آخر کلمات جو میں نے وعدہ کیا، اپنے وعدے کی تکمیل کروں، اس لیے کہ وعدے کی خلافی راندہ درگاہ کر دیتی ہے. بڑی توجہ رہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ قرآن میں پاک کی لفظیں بڑی وسعت رکھتی. قرآن میں یہ آیت ہے انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے. اچھا ہمارا آپ کا ارادہ ہو تو ٹوٹ جائے. ابھی فلائٹ ہے، چھوڑ دی، جانا ہے نہیں جانا ہے. اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ کبھی ٹلتا نہیں. ہمارے آپ کا ارادہ نہیں. معلوم ہوا جن کا ارادہ ٹوٹ جائے ان کے یہاں نجاستیں اور طہارتیں بھی ٹوٹتی ہیں، اور جس کا ارادہ ٹوٹتا ہی نہیں وہ جسے پاک کر دے. تو پاک میں بڑا فرق ہے. ابھی میں آیا تقریر کرنے، ہمارے محترم منتری جی نے کہا کہ یہ الگ الگ رنگ کیوں؟ تو کہا الگ رنگوں کی محفل ہے. ہاں پہلے نبی ہمارے یہاں کہا گیا اولنا محمد، اور حدیث ہر جگہ موجود ہے، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب نور کے ایک ہی پیکر ہیں. کائنات میں سیرت کے رنگ الگ الگ ہیں. جب سیرت کے رنگ بکھرے تو کوئی صلح کے رنگ میں آیا، کوئی جہاد کے رنگ میں آیا، کوئی سجدے کے رنگ میں آیا، کوئی علم کے رنگ میں آیا، کوئی صداقت کے رنگ میں آیا. رنگ بدلتا رہا، نور کا پیکر ایک رہا. بڑی توجہ، یہ آخری منزل بڑی.
تو اب یہاں تک میں اس لیے لایا ہوں کہ کچھ فرق جب تک عالم اسلام کو نہیں سمجھایا جائے گا اس وقت تک نہیں کریں. تو یہ میرا رومال جب لا کے پہنایا تو مجھے یقین ہے کہ یہ پاک ہے، لیکن یہاں سے میں باہر نکلوں اور ہمارے منتری جی نے کہا گاڑی میں بیٹھ جائیے، جیسا کہ نیر صاحب نے کہا کہ میں انہی کا پروکتا ہوں، لیکن آخر میں انہوں نے بتا دیا نہیں اہل بیت کے ہیں، خطیب اہل بیت کہا، اور ظاہر ہے کہ بڑی توجہ رہے. کبھی ایک صاحب نے مجھ سے مٹھائی کی دکان پہ کہا کہ منتری جی بہت اچھے کام کرتے ہیں، یہ ہوا ہے، تو میں سنتا رہا. آخر میں میری طرف دیکھا تو میں نے کہا میں آپ سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ کہ آپ کو ہماری تعریف کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کہا جس بھی حکومت کرنے والے کے آس پاس اچھے لوگ ہوں گے تو وہ اچھے کام کرے گا، برے لوگ ہوں گے تو برے کام کرے گا. ارے کہا ہے آپ تو یہ اچھائیاں ان کی نہیں ہے، یہ چاندی ولی حلقے کے لوگوں کی اچھائیاں ہیں کہ ساتھ میں اچھے لوگ ہیں تو اچھا منتری ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں جن کے پاس خراب یزید کے پاس خراب ہی لوگ تو تھے، دماغ خراب کر دیا. یزید کے پاس لاکھوں خراب لیکن حسین کے پاس 72 ایسے کہ یزید کے سب بھنگار ہو گئے، حسین کے صاحب کردار ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، بڑی توجہ. اب آج کل نیر بھائی ایک بڑا فیشن چلا ہوا ہے مسلمانوں میں، ارے ہماری طاقت کو کم نہ سمجھا، ہم بابر کی اولاد ہیں، ہم انگریز کی اولاد ہیں، ہم اس کی اولاد ہیں. مسلمانوں اس کے بعد بھی بھارت میں عزت چاہتے ہو؟ ارے اگر عزت چاہتے ہو نا تو اپنے مسلمان بادشاہوں سے اپنا عتیق، اپنا پاس، اپنا ماضی نہ جوڑو. تھوڑا سنیے گا. ویسے بھی میں بڑا مخالف ہوں شاعروں کو کھلا پیسہ دینے کا. ہمارے اماموں نے گھر پہ اشرفیاں پہنچوائی ہیں. ہاں جو بڑا مومن ہو وہ بند کر کے لفافہ دے، علی اصغر حیدری کی تقریر اچھی لگے تو گیٹ پہ ملے، اسٹیج پہ نہ ملے. اور اگر شورائے کرام کو برا لگے تو یہ نہ سمجھے میں نے ان کے پیسوں کو روکا ہے، بلکہ یہ بے عزتیاں جو آتی ہیں اسے روکا ہے. یہ شورا کی عظمت بہت بلند ہے، انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا حق بات، چاہے کہیں نہ پڑھوں گا، منتری جی باہر اسٹیج بدوا کے پڑھوائیں گے اور سب شیعہ سنی جمع ہوں گے. اس لیے کہ جو اتحاد کی بات کرتا ہے اس سے کوئی دور نہیں ہوتا. میں یہ ہمیشہ حق سنیے گا، یہ بات کہہ رہا ہوں حقیقتاً. آخری جملہ جو مجھے کہنا ہے جس بات پر آنا، وہ بات اصل یہ کہ اپنا تعارف مسلمانوں ہندوستان میں بادشاہوں سے نہ کراؤ. اور بہت کرایا گیا. سرکار پوری کتاب لکھی گئی 10 جلدوں میں، اس کا نام لکھ دیا شاہنامہ اسلام. اسلام کا شاہنامہ. ارے اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ جوش مریا بادی نے کیا کہا ہے بتاؤں؟ کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، فکر حق سوچ یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. اور مسلمان ہے کہ شاہنامہ لیے ڈھو رہا. اب راحت اندوری ان کے آخری جملہ. تو میں نے جب اس کا سوچنا شروع کیا تو خالی یہ نہیں کہ شاہنامہ لکھنے والے بلکہ راحت اندوری نے بھی اسی بات کو پیش کر دیا، ہر جگہ خوب ساتھ لیا. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. بیٹا جن کو اٹھنا ہے پہلے اٹھ لے اور جنہیں بیٹھنا ہے وہ بیٹھ لے. میں نے کہا تھا 8 منٹ. اب آپ دیکھیں ہمارے سر کی بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یہ جو بھگوا سیاست اور یہ سیاست، اس سب کا سبب یہ ہے کہ بھگوا سیاست کو مسلمانوں نے بڑھایا ہے. تمہیں ضرورت کیا ہے کہنے کی کہ اورنگزیب ہمارا، بابر ہمارا، ہمایوں ہمارا، شاہجہاں ہمارا، جہانگیر ہمارا؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے تو ہر طرف آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں. ارے اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ کو دیکھو، انہوں نے نہ بابر کو اپنا کہا، نہ اورنگزیب کو اپنا کہا، نہ ہمایوں کو اپنا کہا، حسین کو اپنا بادشاہ کہا. ہائے ہائے ہائے. کیا تھا؟ جیو بیٹا جیو. اب تھوڑی دیر بعد نعرہ لگانے والے یہ
پوچھ لیں کہ 8 منٹ نعرہ کا بھی کاؤنٹ کیا جائے گا یا میری تقریر کا؟ ہاں تو اہم بات، تو مسلمان اس کا بھی فیصلہ کرے کہ اسے پہچان کس سے بنانی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 700-800 برس پہلے ہندوستان میں رہ کے کہا کہ میں حسین کا غلام اور فقیر ہوں۔ سارے ہندو مسلمان ماتھے کو ٹیکنے چوکھٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کیا بھی مسلمان نہیں سمجھتا کہ حسین کا دروازہ فقیروں کو قبول کرتا ہے، بادشاہوں کو نہیں؟ ارے کہا ہو بادشاہوں کو۔ اب سنیں، راحت اندوری نے کہا ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ شاید راحت نے یہ شعر لال قلعہ، تاج محل یہ سب دیکھ کے لکھا۔ ہمارے شفق شادانی ہیں، ہمارے بھائی نیر صاحب جانتے، انہوں نے امام باڑے دیکھ کر ایک شعر لکھا اور راحت کو بھرپور جواب دیا۔ کہا راحت نے کہا ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ حسینی شاعر شفق شادانی نے کہا میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، سروں کے تاج یہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ جیو یاری یاری۔ ارے سنو میرے یاری یاری یاری، جیو جیو۔ قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، سروں کے تاج یہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ اور غریبی میں بھی جب حسینی اپنا تعارف کراتا ہے نا تو کہتا ہے ہمارے پاس عباس بھائی، ہمارے پاس نہ فانوس ہیں نہ قندیلیں، شرافتوں کے اجالے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شرافتوں کے اجالے ہیں۔ تو یہ بات خواجہ اجمیری نے سمجھا دی۔ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے واقعات میں لکھا ہے، ایک آدھا منٹ میں بتاؤں کہ انہوں نے کرودھ میں، بادشاہوں کے کرودھ میں، ایک مرتبہ وہاں کی انا ساگر جھیل، یہاں پر بھی ہمارے علاقے میں انا ساگر بلڈنگ بنائی گئی اسی یادگار میں، انا ساگر جھیل جو پورا تالاب ہے نا بہت بڑا سمندر کی طرح لہراتا ہوا، خواجہ اجمیری نے کہا تجھے حسین کا غلام ابن غلام حکم دیتا ہے، اب سمجھو اپنی اوقات کو، تاج رکھ کر کے رعایا پہ حکومت نہ کرو، حسین کے غلام بن کے رہو تو پانی بھی حکم ماننے کے لیے تیار۔ کہاں بیٹھو؟ کہا تجھے حکم دیتا ہوں اس لوٹے میں آ جا۔ وضو کا لوٹا، جھیل اٹھی، وہاں چلی گئی۔ میں وہاں سوچنے لگا کہ پھر جب خواجہ صاحب اپنے لوٹے میں اجمیر کی جھیل جمع کر سکتے ہیں تو پھر کربلا میں حسین پیاسے کیوں رہے؟ وہ بھی تو چاہتے تو فرات بلا لیتے، لیکن نہ بلا کر کے بتایا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ جو صبر میں پیچھے رہ جائے وہ معین الدین ہوتا ہے، اور جو صبر میں آگے نکل جائے وہ دین ہوتا ہے۔ دین، خود خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا دین است حسین، کہا دیکھو میں معین الدین ہوں، وہ دین ہے۔ میرے صبر کا اسٹیٹس یہ ہے، یہاں یہ۔ اب آخری بات جو میں نے پانوا پہ بھی کہی تھی اور یہ کہہ دوں کہ خدا کی قسم یہی سمجھانا مقصد تھا خواجہ اجمیری کا کہ مسلمانوں سوچ لو، جب اس کا غلام اپنے لوٹے میں پوری جھیل لے سکتا ہے تو اس کا 6 مہینے والا اگر چاہتا تو مٹھی بند کر کے پوری خوراک لے لیتا۔ یہ کہاں بیٹھے ہو؟ لے لیتا، لیکن یہی صبر ہے جس کی آج تک ہم کو سرفرازی مل رہی۔ اہل بیت پاک ہیں، قرآن نے پاک کیا ہے، مگر کچھ اور بھی پاک کہے جاتے ہیں، جیسے میرا رومال پاک لیکن نجس ہو جائے گا، گارنٹی نہیں ہے۔ ویسے بہت سارے پاک، لیکن جن کی قرآن گارنٹی دے صرف وہی پاک، وہ کعبہ پاک، وہ قرآن پاک، وہ اہل بیت پاک۔ بات واضح ہو رہی نا، وہ اہل بیت پاک۔ اب اس کے آگے ہم جتنے ہیں نا، اہل بیت وہ ہیں کہ انہیں اللہ نے پاک کیا، اب اس کے بعد جو پاک ہیں وہ کون ہیں؟ انہیں اہل بیت نے پاک کیا۔ دلیل دوں؟ دیکھیں کتا اسلام میں 7 سمندر میں نہلاؤ نا تو 7 سمندروں کا پانی تھک کے کہے گا کہ ہم ہار گئے۔ کیوں؟
کہ اللہ نے اسے نجس بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے نجس بنایا ہے، ہم 7 سمندر اسے پاک نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں پھر حکومت کے لیے دیکھا کرو جنہیں اللہ نے پاک بنایا ہے، مل کے انہیں مانا کرو۔ پاک 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 اللہ نے بنایا۔ اب آخری جملہ، بس آخری، خدا کی قسم تمام کریں، آخری جملہ سن لو اس سلسلے کا۔ اہل بیت کو اللہ نے پاک بنایا، پاک، آیت اتار دی، پاک۔ اب انہیں کوئی نجس، کعبہ پاک ہے کہ نہیں؟ کعبے میں بھوت آیا، لیکن علی پیدا ہوئے، کعبہ ہے نا، ساری چیزیں۔ تو یہ اہل بیت کی مدحت ہے، پاک مدحت ہے، پاک لوگوں کا ذکر ہے، پاک ذہن، پاک نظر، پاک فکر، اور سارے مجمع کے لیے آخری 4 مصرے وقت نہیں ہے، ورنہ خود عزیز النیر جلال پوری صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، سلطان پور میں ہم لوگ محرم میں ایک ساتھ تھے، میں مجمع سے خطاب کر رہا تھا، تاحت نظر موصوف کی آمد ہوئی، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، میں اپنی عادت سے بھڑکا، میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ نیر صاحب، میں نے کہا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم دونوں بھائی ہیں، خطابت میں ان کا بھائی ہوں، ندامت میں میرے بھائی ہیں، تو معاملہ دونوں بھائیوں کا ہے، آپ کیا بھائی گیری کر رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو یہ پیش نظر رہے کہ آج جب اہل بیت کی بزم میں آؤ تو بغض، حسد، کینہ، یہ سب نکال کے آؤ۔ رضا بھائی نے کہا ہے کہ گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیواریں توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیواریں توڑ ڈالو۔ ارے دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، ہائے 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 ہائے، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ بس حضور یہیں پر میں نے گفتگو تمام کر دی، کیونکہ بقلم خود کی طرح میرا نام پوسٹر میں لکھا تھا، اس لیے میں اس کو پورا کرنے حاضر ہو گیا۔ اب ہمارے ناظم صاحب فرمائیں گے آگے کا پروگرام، مگر میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تقسیم ایوارڈ ہو اور تمام چیزیں ہوں، اور ہمارے منتری جی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ نقل نقل ہے، اصل اصل ہے، جگہ پہ آنے والا نعم البدل تو ہے، بدل نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی 2 جملے آپ سے اہل بیت کی مدحت میں ضرور کہیں گے، اور یہ میری پرزور آپ سب کی طرف سے گزارش ہوگی۔ تو یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم کہ اے علی والو، جہاں کہیں بھی حق کے لیے آگے بڑھو نا تو اپنے سینوں کو چاک کر کے کہو، لے زندگی کا خم علی کے غلام تھے، اے موتا ضرور مگر احترام سے۔